بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات کا منظر کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کی تلاش میں ہر دوسرا شخص نظر آتا ہے۔ آج ہم اس سوال کے جواب کے لیے آپ کے لیے نقطۂ نظر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ آخر قبر انسان کو کیسے پکارتی ہے، کیا یہ پکار انسان کو سنائی دیتی ہے؟ قبر کی پکار۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں لذتوں کو ختم کرنے والی موت کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر ہر دن اپنے مردوں سے خطاب کرتی ہوئی اعلان کرتی ہے، میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس مرحبا کہتی ہوئی خوشخبری سنتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا، تو اب میرے احسان کو دیکھ لے گا۔ یہ کہہ کر قبر تاحد نگاہ کشاد ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے کھولا دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو جنت کی تازی ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے میں شریک ہوئے، پھر فرمایا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا اور فرمایا، یہ قبر ہر دن بے آواز بلند کہتی ہے، اے آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، غربت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ میں بہت تنگ گھر ہوں، مگر اللہ جس کے لیے کشیدگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشاد ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یہ تو جنت کی چمن ہے، یہ پھر آگ کا ایک تنور۔ حضرت ابو حجاج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد جب قبر میں رکھے جاتے ہیں تو قبر اس کو کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہوا، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میں فتنت، تحریک اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نہ ڈرا کر دیا اور تو میری پشت پر خواب آکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مرد نیک ہو جاتا تو اس کے لیے اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والا جواب دیتا ہے، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے عمل کیسے ہیں، یہ اچھی اختیار کرتا تھا اور برائی سے بیزار رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے کہ بے شک نیک تھا، اب میں اس کے لیے سرزمین سے جاتی ہوں۔ مرد کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دیا جائے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد قبر میں بیٹھتے ہیں اور ان لوگوں کو پیروں کی آواز بھی سنتی ہے جو اس کے جنازے کے ساتھ قبر تک گئے ہیں۔ مرد سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہونے میری تنگی، بدبوؤں اور کیڑوں مکوڑوں کا خوف نہیں کیا؟ اس کے لیے تو نے اس چیز سے بچنے کے لیے تیار نہ کی۔ بدعمل مرد سے قبر کہتی ہے، تجھے میری تحریک، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی اور میرا غم یاد نہیں رہا؟ اس کے بعد قبر اس کو جگڑ دیتی ہے، جس کے بعد اس کی پسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، جبکہ نیک بندے کے لیے قبر کشادت کر جاتی ہے اور اس کے دائیں بائیں ایک گھڑی کھول دی جاتی ہیں، جہاں سے اس کو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہم کو نیکی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا رب العالمین۔